بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خاص کر سابقون الاولون کی فضیلت اور شان بیان فرمائی ہے۔ صحابی ہونا بہت بڑا شرف و فضل ہے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور اسی طرح ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، آپ کے ساتھ مجالست اختیار کرنا یا آپ سے کچھ سننا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال جو ہیں ان کی قربانی دینا یا اس کے لیے تیار ہو جانا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دو خاص کر گروہ صحابہ کرام کے جن کو مہاجرین و انصار کہا جاتا ہے، ان کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں مہاجرین و انصار میں جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، ایمان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور اسلام کی خدمت کے لیے یہ جہاد کرنے والے، اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والے اور اسلام کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان لوگوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں دو اہم اعلان فرمائے ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنات تیار کی ہیں۔ تو یہ دو اعلان اللہ نے جو اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کے لیے بیان فرمائے ہیں، ایک اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے اور دوسری جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ رب العزت جو ماضی کے حالات اور معاملات سے بھی خوب واقف ہیں، موجودہ حالات کو بھی جاننے والے ہیں اور آئندہ ہونے والے حالات کو بھی جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ دو بشارتیں ویسے نہیں دے دی، بلکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق دی ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت ایماندار ہیں، اسلام کے یہ معاون ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، اسلام کے مددگار ہیں، یہ آخری وقت تک اسلام پر ہی قائم رہیں گے۔ اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ یہ لوگ نعوذ باللہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں گے، کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت جو جیسے پہلے واقعات، موجودہ کو اور آئندہ ہونے والے حالات اور معاملات کو خوب جانتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پر یہ الزام آتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو پھر بھی ان کے لیے جو ہے اپنی رضامندی اور جنت کی بشارت دی ہے۔ ایسے ہی اللہ احکم الحاکمین نے دوسرے مقام پر جو ہے ان کو سچا اور پکا ایماندار کہا ہے، فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک المؤمنون حقا۔ اس میں مہاجرین انصار دونوں کے لیے اللہ نے جو ہے وہ سچے ایمان کا جو ہے اعلان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کرنے والے تھے، جہاد کرنے والے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ جگہ دینے والے، اسلام کی مدد کرنے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے اور پکے ایماندار ہیں۔ اس لیے ان کو اللہ نے ایمان کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے
اور ایسے ہی کیونکہ خاص کر اس سے پہلے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی اس میں مہاجرین اور انصار جو اولون ہیں ان کا بیان تھا، اس جگہ مہاجرین انصار کا جو ہے وہ یعنی اولیت کے بغیر ذکر آ گیا، اور اس وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید جو ہے وہ فتح مکہ تک زیادہ سے زیادہ اولون و سابقون کو جو ہے وہ فتح مکہ تک پہنچاتے ہیں کہ فتح مکہ تک مسلمان ہونے والے جو ہیں ہجرت کرنے والے یہ اولون و سابقون میں آتے ہیں، تو بعد والے خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو ہے وہ صحیح طرح ایماندار نہیں تھے، ان کے دلوں میں کوئی نفاق تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں یہ بات وضاحت سے بیان کر دی، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، کہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی ہے، تمہارے ساتھ جہاد کیا ہے، وہ تم میں سے ہی ہیں۔ اس لیے صحابی جو ہے وہ کوئی بھی جو پہلے ایمان لایا یا بعد میں ایمان لایا، صحابی ہونے کے ناطے سب کا احترام جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اگرچہ صحابہ کے آپس میں درجات ہیں۔ اس وجہ سے جب قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں مختلف مقامات پر صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ان کی خدمات کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کے لیے انعامات کا اعلان کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار بشارتیں دی ہیں، میں صرف ایک حدیث جو ہے وہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام تو ایسی شخصیات ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام اور رتبہ دیا ہے، وہ ان کو شرف و فضل ملا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ستارے جو ہیں وہ آسمان کے لیے امان اور حفاظت کا ذریعہ ہیں، جب ستارے گر جائیں گے آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ ایسے ہی میں جو ہیں وہ صحابہ کے لیے جو ہے وہ ایک امان اور حفاظت کا ذریعہ ہوں، میں چلا جاؤں گا تو پھر یہ بھی آزمائشوں میں پڑ جائیں گے، فتنوں میں پڑ جائیں گے، ان پر مصیبتیں آ ٹوٹیں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام جو ہیں وہ بعد والے لوگوں کے لیے، میری امت کے لیے امان کا ذریعہ ہیں، حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ صحابہ چلے جائیں گے تو امت جو ہے وہ بہت سے فطروں میں مبتلا ہو جائے گی، بدعات عام ہو جائیں گی، دین سے دوریاں ہو جائیں گی، آپس میں لڑائی جھگڑے اور کئی قسم کے جو ہے وہ نئے نئے فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ تو اس قدر باعث برکت ہیں، باعث خیر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ باقی امت کے لیے باعث برکت، باعث خیر اور باعث حفاظت قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن یعنی شخصیات کی، جن صحابہ کرام کی، ان کی ایمان کی، ان کی عدالت کی اور ان کی خدمات کی اور اسلامی خاطر ان کی ہجرت کی آپ گواہی دے رہے ہوں، قرآن گواہی دے رہا ہو، ان کے لیے آپ جنت کی بشارتیں دے رہے ہوں، قرآن بشارت دے رہا ہو، اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان فرما رہا ہو، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ شک کرنا نعوذ باللہ یہ حقیقت میں جو ہے وہ ان کے ایمان میں شک کرنا، یہ اپنے ایمان میں شک ہے، ان کے ایمان پر جو ڈاکہ ڈالنا، ان پر الزام تراشی کرنا، سب و شتم کرنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، یہ حقیقت میں صرف صحابہ کرام کی توہین و گستاخی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ اور قرآن حدیث کا جو انکار کرتا ہے وہ شخص وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ اعلان فرما دیا کہ من سب صحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو کچھ شخص میرے صحابہ کو گالی گلوچ کرے گا، برا بھلا کہے گا اور ان پر پرہ بازی کرے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو مقام مرتبہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت تمام کے تمام متفق ہیں، تمام صحابہ کے لیے ہم یعنی محبت رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، بلکہ ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنا یہ حرام ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن میں اعلان کر کے وضاحت کر دی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بعد والے ہیں وہ پہلے والے ایمانداروں کے لیے، خصوصی طور پر صحابہ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو ایمان میں سبقت لیے گئے ہیں ان کو معاف کر دے، اور ہمارے دل اور سینے جو ہیں
ان کے بارے میں حسد اور بغض سے پاک اور صاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل اور ہمارے سینے جو ہیں ان کے بارے میں حسد و بغض سے پاک صاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے اور ان کے نقش قدم پر چلانے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔